الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا غبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود پاک پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان اور بہت ہی بڑا فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آقائے دو جہاں، تاجدار مدینہ، فخر الرسل، امام الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشفق، آپ جیسا ہماری فکر کرنے والا، آپ جیسا ہمارے لیے رونے اور تڑپنے والا، آپ جیسا ہمیں ہر وقت یاد رکھنے والا عظیم رسول عطا فرمایا. ہمارا تو اس کے اندر کوئی دخل نہیں. اللہ چاہتا تو پچھلی امت میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا. ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا
کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام بنا دیا۔ ورنہ سچ اور حق یہ ہے، ہم اس لائق تو نہیں تھے کہ پیارے آقا کی امت میں پیدا ہوتے، لیکن اللہ نے اپنا کرم اور اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے زیادہ ہماری فکر کرنے والا، پیارے آقا سے زیادہ ہمارے لیے رونے والا، ہمارے لیے آنسو بہانے والا، ہمارے لیے تڑپنے والا، ہمارے لیے فکر کرنے والا نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ جیسا کوئی مفکر میرے اور آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے، آپ جیسا کوئی ہمدرد، آپ جیسا کوئی غمخوار، آپ جیسا کوئی رونے والا، آپ جیسا کوئی محبت کرنے والا، آپ جیسا کوئی اللہ سے مانگنے والا ساری امت کے لیے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ لوگ ماں کی ممتا کی مثال دیتے ہیں، ماں اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتی ہے، ماں اپنی اولاد کو بڑا محبوب رکھتی ہے، ماں اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک ماں بھی اپنی اولاد سے وہ محبت، وہ پیار نہیں کر سکتی جو محبت اور جو پیار آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور آپ سے اور ساری امت سے کیا ہے۔ اور صرف دنیا میں نہیں، 63 سالہ زندگی کی کوئی رات دیکھو، 63 سالہ زندگی کا ذرا تاریخ کے ورقوں میں کوئی دن گردانو، 63 سالہ زندگی کی کوئی صبح اور شام کھنگالو تاریخ میں، 63 سالہ زندگی کا کوئی دوپہر اور رات کا وقت دیکھو، 63 سالہ زندگی میں جہاں آپ گئے کوئی جگہ تلاش کرو جہاں پر آپ نے امت کو فراموش کیا ہو، جہاں پر آپ امت کو بھول گئے ہوں، جہاں پر آپ نے امت کے لیے اللہ سے مانگا نہ ہو، جہاں پر آپ امت کے لیے تڑپے نہ ہوں، جہاں پر آپ کے امت کے لیے آنسو نہ گرے ہوں، جہاں پر آپ نے امت کے لیے اللہ سے بے بس ہو کر کے التجا نہ کی ہو۔ آپ 63 سالہ زندگی کی سیرت پڑھو، ایک دعا آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کے اندر آقا کی یہ صدائیں نہ ہو، یہ رونا نہ ہو، یہ آواز نہ ہو، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ آپ دنیا کے اندر سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، موت کا فرشتہ بھی موجود ہے، اور مسجد نبوی چیخوں سے دہل رہی ہے، صحابہ اکرام کے آنسو گر رہے ہیں۔ آپ نے اشارہ دے دیا تھا میری زندگی کی واپسی ہے، جو اللہ نے مجھے کام دیا تھا میں اس کو کر چکا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ آخری سورت نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی پوری مکمل سورت قرآن میں نازل نہیں ہوئی۔ اس سورت کے اندر اللہ نے اشارہ دیا، یا رسول اللہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چلا ہے، اب آپ واپسی کی فکر کریے۔ یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کو اشارہ ملا کہ اب واپسی ہے، چنانچہ آپ آخری حج کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تو آپ اپنے خیمے کے اندر تھے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور قرآن کی آخری آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آج اسلام کو مکمل کر دیا، آج دین کامل ہو گیا، آج اسلام مکمل ہو گیا اور آپ کی واپسی کے دن قریب ہیں۔ آپ نے حج کیا، عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ امت جمع تھی،
آپ نے وہاں پر صحابہ کو وصیت فرمائی، امت کے مسائل بتلائے، عورتوں کے حقوق بتلائے، ایک دوسرے کے حقوق بتلائے۔ آپ واپس اپنے گھر تشریف لائے حج کے بعد تو آپ کو بخار آیا اور بخار کی شدت بڑھتی گئی یہاں تک کہ آپ ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع کے اندر صحابہ اکرام کی جنازے میں تشریف لے کر کے گئے، اور جب آپ قبر سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر آئے تو آپ کی بخار کی شدت کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، میرے سر پہ ذرا پٹی باندھو، بہت درد ہو رہا ہے، بخار کی بہت زبردست حرارت ہے۔ اللہ کو پتا تھا میرے نبی کا وقت پورا ہو چلا ہے، اور آپ کو بھی معلوم تھا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، چنانچہ آپ کے سر پہ پٹی باندھی گئی۔ آپ کو بخار کی زبردست حرارت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بخار کی حالت میں آتے رہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے رہے۔ لیکن جب مرض اور بڑھ گیا، تکلیف اور بڑھ گئی، تو اللہ کے رسول کے آنے کی ہمت نہ ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ یہ بڑا لمبا واقعہ علماء نے ذکر کیا ہے آپ کی وفات کا، کئی گھنٹے چاہیے آپ کی وفات کا واقعہ بیان کرنے کے لیے، مجھے تو اتنا عرض کرنا ہے۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ جب جمعے کا دن ہوا آپ کا بخار اور بڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ اور میرے نبی کی جا کر کے عیادت کرو۔ جبرائیل السلام تشریف لائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ نے آپ کا مزاج پوچھوایا ہے کہ آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل بخار کی شدت سے بڑی تکلیف ہے، اللہ کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کوئی شکوہ نہیں ہے، جس حال میں تو رکھے گا میں راضی ہوں۔ جبرائیل جاؤ اللہ سے کہہ دینا۔ جبرائیل السلام تشریف لے گئے، سنیچر کا دن آیا، اتوار کا دن آیا، روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آتے رہے اور آپ کا مزاج پوچھتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور پوچھوایا ہے، آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے۔ آپ ہمیشہ فرماتے جبرائیل بخار کی شدت سے بڑی تکلیف ہے، لیکن اللہ سے کہہ دینا تیرے نبی کو تجھ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے اتنا عرض کرنا ہے کہ آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری اور آپ کی فکر کری، میرے اور آپ کے لیے تڑپے، میرے اور آپ کے لیے اپنے صحابہ اکرام کو ساری دنیا میں پہنچایا، اور صحابہ کی وہاں پر قبریں بنی، اللہ کی قسم ایسا پیارا نبی دنیا کے اندر کوئی پیدا نہ ہو سکا۔ میں ابھی 10 دن پہلے افریقہ میں تھا، تو جس جگہ پر میں موجود تھا 14 صحابہ اکرام کی قبریں موجود تھیں۔ 14 صحابہ اکرام، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد جو سب سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ابھی آپ کے سامنے حبشہ کا اجتماع ہوا، میں وہاں الحمدللہ موجود تھا، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد آئی ملاقات کے لیے، رونے لگے، تڑپنے لگے، ہائے ہندوستان کے لوگوں، ہائے ہندوستان کے لوگوں، ایک دور تھا اللہ نے ہمارے ملک کو، ہمارے حبشہ کو ہجرت کی جگہ بنایا تھا، آج دور یہ ہے تم ہمارے استاد ہو، اور ساری دنیا کا مرکز آج ہندوستان بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دراصل اس دین کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے، جس کی جتنی قربانی دین کے ساتھ ہوگی اللہ کے نزدیک وہ اتنا بلند ہوگا اور اللہ کا اتنا محبوب ہوگا، اتنا محبوب ہوگا۔ پیر کا دن ہوا، آپ نماز پڑھانے کے لیے 17 نمازیں آپ نے نہیں پڑھائیں، آپ نے حکم فرمایا میری جگہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو نماز پڑھائیں۔ 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی زندگی میں پڑھائیں۔ اس کے بعد پیر کا دن ہوا، آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر ہی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا
صحابہ اکرام میں جو بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ تاکہ مجھ سے ملاقات کر لیں۔ بڑے بڑے صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آپ نے ملاقات فرمائی، الوداع عبد الرحمن، الوداع، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور صحابی آئے، مصعب ابن عمیر آئے اور صحابی آئے، آپ نے ملاقات فرما کے روانہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے لخت جگر، نور نظر، میرے جلد کا ٹکڑا، میرے جسم کا ٹکڑا، بضعۃ منی فاطمہ، بضعۃ منی فاطمہ، جو فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، بلاؤ میری بیٹی کو کہاں ہے۔ آپ کے اوپر مرض کی شدت تھی اور آپ کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوش میں آتے، کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی بہوش میں آتے۔ تو آپ نے فرمایا آخری وقت تھا، آخری وقت حضرت فاطمہ کو بلایا جائے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابا سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ آپ کی ساری زندگی کی عادت تھی، بیٹی کو جب بھی دیکھتے تھے آتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹی کا ہاتھ یوں پکڑتے تھے اور یوں بوسہ دیتے، فرماتے بیٹی بیٹی میری جگہ پر آ کر بیٹھ جا۔ علماء نے لکھا ہے ساری زندگی آپ جہاں بیٹھتے تھے، جب بیٹی آتی تھی تو آپ محبت میں، آپ الفت اور پیار میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے اپنے بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ عجیب و غریب گھرانہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے آئیں، آپ نے ملاقات کری، فرمایا فاطمہ رونا مت، صبر کرنا، فاطمہ رونا مت، صبر کرنا، الوداع۔ ملاقات کری، روانہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ازواج مطہرات کو بلاؤ، آپ کی بیویاں تشریف لائیں۔ آپ نے سب سے ملاقات فرمائی اور الوداع کہہ کر کے رخصت کیا۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے پیشانی کا بوسہ لیا، فرمایا علی علی میں چلا، علی الوداع، علی کو الوداع کہا۔ پھر آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، آپ نے آخر میں فرمایا میرے بچے کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں، جن بچوں کی پیشانی کو میں نے چوما، جن بچوں کے رخساروں کو میں نے چوما، جن بچوں کے ہونٹوں کا میں نے بوسہ دیا، جن بچوں کو میں نے کندھوں پر سوار کیا، جن بچوں کو میں بٹھانے کے لیے سواری بن جایا کرتا تھا، میرے بچوں کو بلاؤ، میرے بچے کہاں ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا گیا۔ ایک کی عمر 6 سال کی تھی اور دوسرے کی عمر 7 سال کی تھی۔ یا اللہ دیکھ رہا تھا آسمان سے کہ آج مدینہ منورہ کے مقدس ترین گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، آج مدینہ کی مقدس ترین اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دونوں بھاگتے دوڑتے آئے، نانا جان نے بلایا ہے، چلو چلتے ہیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ نانا جان سے آخری ملاقات ہے، وہ کیا جانتے تھے کہ موت بھی کیا چیز ہے، انہیں کیا پتا تھا کہ آج آخری ملاقات ہوگی۔ بھاگتے دوڑتے آئے، بھاگتے دوڑتے آئے، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دونوں کو اٹھایا، ایک کو یہاں پر بٹھایا، دوسرے کو یہاں پر بٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پردے ہٹائے، پردے ہٹائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ جن اولاد سے پیار کرتے ہیں، جس اولاد کی محبت کا دھم بھرتے ہیں، جس اولاد کے بغیر آپ کو چین نہیں آتا، جس اولاد کو دیکھے بغیر آپ کو سکون نہیں آتا، دیکھیے دیکھیے آپ کے انہی ایک بچے کو نیزے پر چڑھایا جا رہا ہے اور آپ کے انہی ایک بچے کو زہر دے کر تڑپایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین کا تعلق قربانی سے ہے۔ اگر آج دنیا کے اندر مسلمان مرتد ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کی قربانی کم ہو گئی۔ اگر آج دنیا کے اندر دین مٹ رہا ہے تو اس کے قصوروار مسلمان ہیں۔ اگر دنیا کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے، قصوروار مسلمان ہیں۔ اگر دنیا کے اندر بدکاری پھیل رہی ہے، قصوروار مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تھا، اے دنیا کے انسانوں، اس کائنات کا نظام غیروں کے اعمالوں کی وجہ سے نہیں، اس ساری کائنات کا نظام مسلمانوں کے اعمالوں کے تحت دنیا کے اندر چلے گا۔ جب مسلمانوں کے اعمال بنیں گے
کائنات کا نظام سدھر جائے گا۔ جب مسلمانوں کے اعمال بنیں گے دنیا کے اندر سکون آئے گا۔ جب مسلمانوں کے اعمال بنیں گے دنیا سے لوٹ کھسوٹ کا ماحول دور ہوگا۔ جب مسلمان کے اعمال بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے اپنی مددوں کو نازل فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آپ کے لیے سب کچھ قربانی دی اور سب کچھ قربان کیا، تو آپ نے ایک بچے کو یہاں بٹھایا، دوسرے بچے کو یہاں بٹھایا، دونوں کے پیشانی چومی، دونوں کے رخسار چومے، اللہ نے پردہ ہٹایا اور دکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بچے سے پیار فرما رہے ہیں ایک بچے کو آپ کے نیزے پر لٹایا جائے گا اور دوسرے بچے کو زہر دے کر تڑپایا جائے گا۔ ہے آج آپ کی قربانی دینے والا، لیکن اللہ سے آپ نے ایک سوال نہیں کیا، اللہ سے آپ نے کوئی شکایت نہیں کری۔ ابھی تک آپ بڑے بڑے صحابہ سے ملے، ازواج سے ملے، اپنی بیٹی سے ملے، آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا، لیکن جب دیکھا میرے بچے کو نیزے پر چڑھایا جا رہا ہے، میرے بچے کو زہر میں تڑپایا جائے گا، کیا قصور کیا حسین رضی اللہ عنہ نے؟ کون سا کسی کا دنیا ماری حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے؟ کسی کو تکلیف پہنچائی کیا حسنین رضی اللہ عنہ نے؟ کیا حسنین نے کسی کا گھر اجاڑا؟ کیا حسنین رضی اللہ عنہ نے کسی کی دنیا اجاڑی تھی؟ نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، جو میرے جتنا قریب ہوگا وہ قربانی کے لیے اتنا تیار ہو جائے۔ اللہ کی قربت آرائش کے ساتھ نہیں ملتی، اللہ کی قربت گھر بیٹھنے کے ساتھ نہیں ملتی، اللہ کا پیار راحتوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبوبیت لذت دار کھانوں کے ساتھ، بہترین لباس کے ساتھ، لگژری گاڑیوں کے ساتھ، عالیشان محلات کے ساتھ نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی قربت چاہتے ہو، قیامت میں محمد الرسول اللہ کی قربت چاہتے ہو، جنت محمد الرسول اللہ کے برابر میں چاہتے ہو، قیامت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر چاہتے ہو، وہ ملے گا، اس کو ملے گا جو اپنے زندگی کا قربانی میں آگے ہوگا دین کے خاطر۔ آج ہم مسلمان ہیں، کون سا وہ گناہ جو مسلمان نہیں کر رہا؟ کون سی وہ بے حیائی جو آج کا مسلمان نوجوان نہیں کر رہا؟ ساری رات موبائلوں پر گزار دیتے ہیں، ساری رات گانے سنتے رہتے ہیں، سارا دن بے حیائی کے ساتھ گزار دیتے ہیں، راستہ چلتے ہیں تو کانوں میں ایئر فون ہوتے ہیں، بے حیائی کی آوازیں کانوں میں آتی ہیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو راتوں میں خیانت کرتا ہو، جو دن میں خیانت کرتا ہو، جو راتوں میں اللہ کی نافرمانی کی آوازیں سن کر کے سوتا ہو، جو ساری رات سارا دن دنیا کماتا ہو، اللہ کو بھی بھول گیا ہو اور اپنے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دیا اور پھر شکایت کرتا ہے ہم پر ظالم لوگ مسلط ہیں، ہم پر ظالم لوگوں کی حکمرانی ہے، ہمارے اوپر ظالم حکمران حاکم ہو گئے۔ ارے کیوں نہ ہوں گے؟ یہ بات تو آقا نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ مسلمانوں، جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، نماز چھوڑنے لگو گے، سود عام ہو جائے گا، بیاج عام ہو جائے گا، بدکاریاں عام ہو جائیں گی، بے حیائیاں عام ہو جائیں گی، تو مسلمانوں انتظار کرنا، ایسے ظالم بادشاہ ہوگا، ایسے ظالم حکمران ہوگا جو تمہارا کوئی خیال نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کا نظام مسلمانوں کے اعمال و کتابیں ہے۔ آج بھی ساری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے بشرطے کہ مسلمان اپنے آپ کو بدل ڈالے، مسلمان اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ اور بدلنا کیا ہے؟ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر دے کر کے ہمیں چھوڑا، جو اعمال دے کر کے گئے ہیں، مسلمان ان اعمال کو کرنے والا کیسے بن جائے؟ یہ تبلیغ کوئی ایسا نہیں، یہ ایک محنت ہے۔ چلے 4 مہینے لوگوں کو کاروبار چھڑوا دیا جائے، لوگوں کی کاشتکاری چھڑوا دی جائے، دکانیں چھڑوا دی جائیں۔ ارے نکلو، تم بھی نکلو، مرد بھی نکلو، عورتیں بھی نکلو، جوان بھی نکلو، بوڑھے بھی نکلو، چھوٹے بھی نکلو، بڑے بھی نکلو۔ ہر ایک کو نکالنے کا مقصد اللہ کی قسم سے اس نہج پر امت کو لانا ہے جس نہج پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
اس نہج پر امت کو لے کر آنا ہے۔ آپ نے دونوں نواسوں کا انجام دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، لیکن آپ نے اللہ سے ایک سوال نہیں کیا، میرے اللہ، میرے نواسوں نے کون سا قصور کیا، میرے نواسوں نے کون سا ظلم کیا، میرے نواسوں نے کون سا گناہ کیا جس کی سزا یہ دی جا رہی ہے کہ میرے نواسوں کو نیزے پر چڑھایا جا رہا ہے اور ایک نواسوں کو زہر میں تڑپایا جا رہا ہے؟ نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، کسی ایک نبی نے بھی آخری وقت میں یہ سوال نہیں اٹھایا جو سوال صرف اور صرف آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ دونوں نواسے روتے بلبلاتے واپس چلے گئے۔ 11 سے 12 بجے کا وقت ہوا، چاش کا وقت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، موت کا فرشتہ آپ کے ساتھ ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آ گئے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ موت کا فرشتہ موجود ہے، لیکن آپ کے دروازے سے باہر کھڑا ہے، آپ کے گھر سے باہر کھڑا ہے، آپ اجازت دیں گے تو گھر کے اندر آئے گا، آپ اجازت نہ دیں گے تو واپس چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، کوئی عام نبی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے جتنے نبی دنیا کے اندر گزرے ہیں ہر ایک نبی پر فرض تھا، میرے الفاظ دھیان سے سننا، جتنے نبی دنیا کے اندر گزرے ہیں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، تمام کے تمام نبیوں پر فرض تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آخری نبوت پر ایمان لے کر کے آئیں۔ سارے نبیوں پر فرض تھا کہ آپ کو نبی مانیں، نبی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے؟ کہ جی ہاں یا رسول اللہ باہر ہیں۔ آپ نے فرمایا اندر بلاؤ، اندر بلاؤ، حجرے میں کوئی نہیں ہے۔ موت کا فرشتے نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے؟ کیسے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج میرے ساتھ 3 واقعے پہلی مرتبہ پیش آئے ہیں۔ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک انسانوں کی روح نکالنے پر مقرر ہوں۔ میں نے نبیوں کی روحیں قبض کی، میں نے ولیوں کی روحیں قبض کی، میں نے بزرگوں کی روحیں نکالی، لیکن آج میرے ساتھ جو 3 واقعے پیش آئے ہیں، آج سے پہلے صدیاں گزر گئیں، سال گزر گئے، ہزاروں مدتیں گزر گئیں، یہ میرے ساتھ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا، آج سے پہلے کبھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، ورنہ آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کسی کے گھر میں رو لینے کے لیے گیا، کسی سے میں نے اجازت نہیں لی، گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں لی، لیکن جب آپ کا روح قبض کرنے کی باری آئی، اللہ نے مجھے آسمان پر بلایا اور مجھے پابند بنایا، میرے نبی کے گھر میں داخل مت ہو جانا، خبردار خبردار، میرا نبی بڑا عالی شان نبی ہے، میرا نبی میرا محبوب ہے، میرا نبی میرا آسمان کا مہمان ہے، خبردار موت کے فرشتے اپنی حدود میں رہنا، جب میرے نبی کا در آ جائے تو میرے نبی کے دروازے پہ رک جانا، پہلے اجازت لینا، اگر میرا نبی اجازت دے تو دروازے کے اندر داخل ہونا، اور اجازت نہ دے تو باہر کھڑے رہنا۔
آج ہم اسی نبی کی سنت کو سنت کہہ کے اڑانے والے، آج ہم جیسے جھوٹے عاشق رسول کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، ہم جیسے محبین رسول کا نام آنے پر اپنے سینے کو ٹھوکنے والے، بتاؤ کون سی سنت ہے جو آج امت زندہ کر رہی ہے؟ کون سا طریقہ ہے جس کو آج امت ذبح نہیں کر رہی؟ وہ کون سی سنت ہے جس کو امت سنت کہہ کر کے جس کا مذاق نہیں اڑا رہی ہے؟ ہمیں اس نبی کا مقام نہیں معلوم، ہم تو بس ایک لفظ لیا ہے، ہم عاشق رسول ہیں، سینہ پیٹ لیا، عاشق رسول ہیں، دہال لیے، عاشق رسول ہیں، فخر کر لیا، لیکن عشق رسول یہ ہے کہ آقا کی ایک ادنا سے ادنا سنت بھی زندگی کے اندر داخل کی جائے۔ یہ اللہ کے ہاں اپنے نبی کا مقام تھا۔ یا رسول اللہ، دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، آپ کے دربار میں آیا، اللہ نے پابند بنایا میرے نبی کے گھر میں داخل مت ہونا، داخلے کی اجازت لینا، اگر اجازت دیں تو گھر کے اندر داخل ہونا، اجازت نہ دیں تو واپس چلے آنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا واقعہ جو پہلی مرتبہ پیش آیا، اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا تم نے سارے نبیوں کی روحیں قبض کی ہیں، سارے ولیوں کی روحیں قبض کی ہیں، لیکن خبردار خبردار، تم میرے محبوب کو لینے جا رہے ہو، میرے محبوب کو لینے جا رہے ہو، خبردار ابھی روح مت قبض کرنا، روح قبض کرنے سے پہلے میرے محبوب سے پوچھ لینا، اگر آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو دنیا کے اندر رہنا چاہیں تو چھوڑ دینا، اگر آنا چاہیں تو لے آنا، نہیں آنا چاہیں دنیا میں اور رہنا چاہیں تو چھوڑ دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین واقعے پہلی مرتبہ پیش آئے، آج سے پہلے واقعے میرے ساتھ پیش نہیں آئے۔ امت کے لوگوں، جوانوں، بوڑھوں، آج ہم بھی امتی ہیں، اور کیسے امتی ہیں اپنی حالت کو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو ذرا تھوڑا سارا دیندار بن گئے، لیکن اندر وہ کون سی بے حیائی، وہ کون سا گناہ، وہ کون سی بدکاری، وہ کون سے اللہ کا حکم، وہ کون سا نبی کا طریقہ ہے جو آج امت نہیں توڑ رہی اور امت اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے؟ ہم نے محنت چھوڑی، ہم نے سنت چھوڑی، ہم نے دین چھوڑا، ہم نے ایمان کے تذکرے چھوڑے، ہم نے اس کام کو تبلیغ کے لیے خاص کر دیا۔ ارے تبلیغی کا کام، جماعتیوں کا کام، یہ تو جماعتی ہیں، بستر اٹھانے والے جماعتی ہیں، کنڈی پیٹنے والے جماعتی ہیں، ملاقات کرنے والے جماعتی ہیں، اجتماع کرنے والے جماعتی ہیں۔ رونا مسلمانوں ہماری سوچوں پر، اگر 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کی قسم آپ کا دل یہ کہنے پر مجبور ہوگا یہ کام جماعتی بنانے کا نہیں، یہ کام تبلیغی بنانے کا نہیں، یہ کام ساری امت کو محمدی بنانے کا کام ہے۔ آؤ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو، تمہاری چال سے، کھال سے، چہرے سے، لباس سے، اخلاق سے، معاشرت سے، شادیوں سے، افلاق سے، گفتگو سے ہر ایک معلوم ہو جائے ایک عام انسان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا تیار نہیں ہے، اللہ کی قسم آج بھی دنیا تیار ہے، آج بھی دنیا اسلام والوں کی عزت کرتی ہے، آج بھی سنت کے اندر وہ رعب ہے، آج بھی سنت کے اندر وہ رعب ہے، آج بھی سنت کے اندر وہ رعب ہے کہ لوگ دیکھ کر کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، میں جب فلائٹ میں بیٹھا ایتھوپیا سے کانگو کے لیے، تو ایک عیسائی میرے برابر میں بیٹھا، جب کھانا آیا، کھانا آنے کے بعد میرے پگڑی تھی تو اس نے مجھ سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں شراب پی لوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں شراب پی سکتا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، آپ کو کوئی ناگہرائی تو نہیں گزرے گی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا، مسلمانوں جب سنت کو چھوڑ دو گے تو اللہ رعب کو غیروں کے دلوں سے ختم فرما دے گا، غیروں کے دلوں سے ختم فرما دے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، موت کے فرشتے سے فرمایا میرے روح قبض کرنے آئے ہو، رکو، جاؤ جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ سے میرا سلام کہو اور روح قبض کرنے سے پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ علماء نے لکھا ہے 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، آخری وقت میں کسی نبی نے یہ سوال نہیں قائم کیا جو سوال پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ آخری وقت میں کسی نے کہا اپنی امت سے اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہوں، آخری وقت میں کسی کی یہی طلب ہوتی ہے میں اپنی اولاد سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے خاندان والوں سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن آخری وقت 1,24,000 نبیوں میں سے واحد رسول، واحد شخصیت، واحد ذات ہے جس نے یہ سوال اٹھایا، جبرائیل جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، حسنین رضی اللہ عنہ کا اگر نیزے پر سر ٹنگے گا مجھے منظور ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا اگر سر نیزے پر ٹنگے گا مجھے منظور ہے، حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جائے گا مجھے منظور ہے، میں اللہ کے اس تقدیر پر راضی ہوں، اس فیصلے پر راضی ہوں، لیکن جاؤ اللہ کو میرا سلام کہو اور یہ پوچھ کر آؤ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میری امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ امت، اس امت کے بارے میں جو آج فجر کی نماز کو نہیں اٹھتی، اس امت کے بارے میں اتنی فکر جو آج داڑھیاں رکھنے کو تیار نہیں، اس امت کے بارے میں اتنی فکر جو آج نبی کا لباس پہننے کو تیار نہیں، اس امت کی اتنی فکر جس کی زبانوں پر گالیاں، اس امت کی اس کی فکر جو فرائض کو تیار نہیں، جو راہ خدا میں پھرنے کو تیار نہیں، جو جان و مال کو لگانے کو تیار نہیں، آخری وقت بھی اگر فکر ہو رہی ہے تو اسی امت کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہا اے اللہ میرے حسین کو بچا، کون سا گھر لوٹا، کون سا گناہ کیا، کس کے ساتھ ظلم کیا، اے اللہ میرے حسن کو بچا، کیا کیا حسن نے، کون سا قصور کیا حسن نے، نہیں اے اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اگر تو یہ چاہتا ہے میرے گھرانے کا خون میری امت کے لیے پانی بن کر کے بہے، اگر تو یہ چاہتا ہے میرے بچوں کی بوٹیاں کاٹ کر کے میری امت کی کھاد بنا دی جائیں، اے اللہ میں راضی ہوں، میں پیچھے نہیں ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، اے اللہ اگر مجھے آخری وقت میں کوئی فکر کھا رہی ہے تو یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور دوستوں، کچھ تو حق ادا کرو نبی کی محبت کا، کچھ تو حق ادا کرو نبی کی چاہت کا، کچھ تو حق ادا کرو نبی کی فکر کا، کچھ تو حق ادا کرو نبی کی قربانی کا۔ وہ کون سا 63 سال کا ایک دن دکھاؤ جس میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، 63 سال کا ایک دن دکھاؤ جس میں آپ نے پیٹ بھر کر کے 2 وقت کھانا کھایا ہو، ہے کوئی دن تو دکھا دو۔ یہ تو ہوا ہے کہ رات کی بے چینی ہے، آپ آدھی رات میں اٹھ گئے اور بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نیند کھلتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہو گئی، کیا بے چینی ہو گئی، کیا بات ہو گئی، مجھے بتائیے تو۔ آپ خاموش ہیں، آپ کا پیٹ مبارک کمر سے لگ رہا ہے، جس چرپائی پر آپ سو رہے تھے اس چرپائی کے ایک کونے سے اپنے پیٹ کو آپ لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا عائشہ 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 آج 3 دن ہو گئے ہیں پیٹ کے اندر لقمہ نہیں گیا، جس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، بے چین ہو گیا ہو، اپنے پیٹ کو چرپائی کے کونے سے اس لیے لگا دیا تاکہ پیٹ کو تھوڑا سکون مل جائے۔ کون سا احسان کا حق ادا کرو گے میں اور آپ؟ کون سا احسان کا حق ادا کرو گے مسلمانوں، مجھے بتاؤ؟ جو نبی آپ کے لیے پس کر چلا گیا، جو نبی آپ کے لیے سب کچھ مٹا کر چلا گیا، جو نبی آپ کے لیے سب کچھ سہ کر چلا گیا، جو نبی آپ کے لیے 63 سال رو کر چلا گیا،
جو نبی آپ کے لیے 63 سال تڑپ کر چلا گیا، جو نبی آپ کے لیے فاقوں پر فاقے برداشت کر کے، پیاس پر پیار برداشت کر کے، اولاد کو قربان کر کے، ازواج مطہرات کو قربان کر کے چلا گیا، بتاؤ مسلمانوں، مجھے بتاؤ پورے بشن پور یا اطراف کے لوگوں، آج کون سا وہ گھر ہے مجھے بتاؤ جس گھر کے اندر مدینہ منورہ جیسا فاقہ آ رہا ہو، جس گھر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی وجہ سے جس گھر میں چولہا بجھا ہو۔ ہائے ہائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں، رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ایک چاند گزر جاتا، 2 چاند گزر جاتے، 3 چاند گزر جاتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے اندر 9 گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا کھانے کو نہیں مل سکتا تھا؟ اللہ سے دعا مانگتے تو کیا اللہ آسمان سے دسترخوان نہیں اتروا سکتا تھا دعا مانگتے تو؟ میرے بھائیوں، جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 دن تک جنت کا دسترخوان اتروا کر کھلوا سکتا ہے، کیا وہ اللہ کمزور پڑ گیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیا اس اللہ کے یہاں کے خزانے ختم ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اس اللہ کی قدرت کمزور ہو گئی تھی؟ نعوذ باللہ۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کو دکھانا تھا، اللہ قادر تھا۔ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے 40 دن تک آسمان سے دسترخوان اتروا سکتا ہے، وہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے زیادہ افضل ترین اولاد کے لیے بھی جنت کے دسترخوان اتروا سکتا تھا، قادر تھا۔ لیکن اللہ نے کیوں نہ کیا؟ کیوں نہیں کیا ایسا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں جتنی دنیا اتنے کامیاب، جتنی عالی شان بلڈنگیں اتنے کامیاب، جتنی لگژری گاڑیاں اتنے کامیاب، جتنا فاخرہ لباس اتنے عزت دار، جتنے بہترین عالی شان موبائل اتنی عزت والے۔ ارے خاک ہے، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت کا معیار دین ہے، عزت کا معیار تقوی ہے، عزت کا معیار سنتیں ہیں، عزت کا معیار راہ خدا کے اندر جان و مال کا لگانا ہے۔ یہ عزت کا معیار یہ چیزیں ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سب کچھ بیچ باچ کر، غلام پہ غلام بن کر، غلام پہ غلام بن کر، مارے کھا کر، تکلیفیں کھا کر، برداشت کر کے، اپنے بدن پر نشان کائے کے پٹائی کے زبردست نشان، 250 سال کی عمر، انتہائی بوڑھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہے، تلاش کرتے 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 پہنچ گئے اور اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی پر ڈھال لیا، اسلام کے ساتھ زندگی گزار لی۔ تو ایک موقع پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام کا ہجوم ہے، ادھر انصار صحابہ ہیں، ادھر مہاجرین صحابہ ہیں، دونوں صحابہ میں اختلاف ہو رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے گھرانے میں بڑی ایک پکڑ عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احترام کرتے تھے، اگر صحابہ اکرام کو کوئی بات پہنچوانی ہوتی تو حضرت سلمان فارسی کو واسطہ بناتے، سلمان آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول سے، اس لیے کہ آپ کی اللہ کے رسول بڑی قدر کرتے ہیں، آپ کی بات بڑی مانتے ہیں، آپ کی بات کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ کوئی بات اگر صحابہ کو منوانی ہوتی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بیچ میں ڈالا جاتا۔ قربانی بڑی ہوئی تھی۔ انصار صحابہ میں اختلاف ہوا، مہاجرین صحابہ میں اختلاف ہوا، انصار ادھر کھینچ رہے ہیں، ارے سلمان تم انصار میں سے بن جاؤ، مہاجرین ادھر کھینچ رہے ہیں، ارے سلمان تم مہاجرین میں سے بن جاؤ، انصار ادھر کھینچے،
انصار ادھر کھینچے، مہاجرین ادھر کھینچ رہے ہیں، دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے، فرمایا کیسا شور مچا رہے ہو، کیسا غل کر رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں اختلاف ہو رہا ہے؟ صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف سلمان فارسی کے بارے میں ہو رہا ہے۔ کیا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہاجرین کا مجمع بیٹھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان فارسی مہاجرین میں سے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انصار صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں سلمان انصار میں سے ہیں۔ آپ فیصلہ فرما دیجئے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، سلمان کو انصار میں سے مانا جائے یا سلمان فارسی کو مہاجرین میں سے مانا جائے، آپ بتائیے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا سنو، اختلاف ختم کر دو۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے، سنو، سلمان فارسی آج سے نہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، سلمان فارسی آج سے نہ انصار صحابہ میں سے ہیں، آج سے سلمان فارسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں سے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو جتنی قیمت لگانا چاہتا ہے اللہ کے نزدیک، پیارے رسول کا جتنا محبوب بننا چاہتا ہے، آخرت کے اندر جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت چاہتا ہے، اگر اپنی جنت کو نبی کی جنت کے برابر میں بنانا چاہتے ہو تو آؤ قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مجاہدوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ ہر مسلمان کے مجاہدے اور قربانی کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ قادر ہے، میرے آپ کا محتاج نہیں ہے، میرے آپ کی طاقت قوت پیسے چیز و علم کا محتاج نہیں ہے، اللہ قادر ہے، یوں ہی سب کو ایمان دے دے، یوں ہی سب کو اسلام دے سکتا ہے، یوں ہی سب کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے، یوں ہی سب کو نماز کی توفیق دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو ایمان والوں کے مرتبے بڑھانے ہیں، اس لیے اللہ ہر ایمان والے سے مطالبہ کرتا ہے، اے ایمان والو، راہ خدا کے اندر جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ قربانی دے کر کے نکلو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، آپ سے زیادہ ہماری فکر کرنے والا میں نے عرض کیا کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور واپس تشریف لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جس طرح ہم آپ کی زندگی کے اندر آپ کی امت کے نگہبان تھے، آپ کی زندگی کے اندر آپ کی امت کے محافظ تھے، آپ کی زندگی کے اندر آپ کی امت کی خبر گیری کرتے تھے، یا رسول اللہ مطمئن ہو جائیے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم آپ کی امت کی حفاظت کریں گے، آپ کی امت کی نگہبانی کریں گے، آپ کی امت کا خیال رکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ ہاں، جب اس امت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، موت کے فرشتے اپنا کام شروع کر، ادھر موت کے فرشتے نے آپ کی روح نکالنا قبض کی شروع کری، ادھر آپ نے امت کو وصیت فرمائی، میری امت کے لوگوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو وصیت ہے مسلمانوں، ارے کچھ تو اگر اللہ کے رسول کو چہرہ دکھانا ہے، کچھ تو مجھے آپ کو شرم آنی چاہیے، کچھ تو حیا آنی چاہیے، کچھ تو سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر جو حالات ہیں، ان کا واحد حل صرف دین ہے، اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن میں فلاں لوگ فلاں پارٹی قابض ہو جائے تو حالات اچھے ہو جائیں گے، مسلمانوں کی وہ محافظ بن جائیں گی پارٹیاں، مسلمانوں کے وہ حقوق ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا، دنیا کے تمام حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، دنیا کے حالات کا تعلق حاکموں سے نہیں ہے، دنیا کے حالات کا تعلق مسلمانوں کے احکام اور اعمال سے ہے، صرف اعمال سے ہے، ورنہ ہم سب دھوکے میں ہیں، ہم سب دھوکے میں ہیں، ہم سب جو ہے وہ دھوکے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا،
اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا لائی ہوئی سنت کے ذریعے دنیا کا نظام تو بدل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ذریعے دنیا کا نظام نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں دین دے کر گئے، ایمان دے کر گئے، ہمیں محنت دے کر کے گئے، ہمیں شریعت دے کر کے گئے، ہمیں سنت دے کر کے گئے۔ مجھے بتاؤ، جب 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 100 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے، بتاؤ صحابہ کرام نے دنیا کو کتنا فتح کیا، اور صحابہ کرام نے 100 سال کی مدت میں دین کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ اور ہم دین کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں باپ دین کا حق ادا کر دیا، رمضان میں روزے کر لیے دیندار ہو گئے، سال پہ زکوٰۃ دے دی دیندار ہو گئے۔ ارے دین دیکھنا ہو تو آؤ مدینہ منورہ کو دیکھو، جہاں پر 1.25 صحابہ کا مجمع تھا، لیکن دین کی بنیاد پر، ایمان کی قربانی کی بنیاد پر 12,000 کی قبریں ہیں۔ باقی کہاں چلے گئے؟ کس جگہ دفن ہوئے؟ کون سے مٹی میں قبر بنی؟ کون سے ملک میں چلے گئے؟ کہاں پہ ان کی قبریں ہیں؟ کچھ معلوم ہے؟ 1.25 صحابہ کے نام جانتے ہو؟ 1.25 صحابہ کی قبریں کئی تاریخ میں پڑی ہیں، 1.25 صحابہ کے نام کئی تاریخ میں معلوم ہے۔ پوری تاریخ پڑھ لو، پوری سیرت پڑھ لو، چند صحابہ کے نام کے علاوہ آپ کو لاکھوں صحابہ کے نام بھی نہیں ملیں گے۔ کہاں چلے گئے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا میری طرح ان کی اولاد نہیں تھی؟ میری اولاد کی طرح ان کے اولادوں کے جسموں کے اندر دل نہیں تھے؟ کیا ان کی بیویوں کے جسموں میں دل نہیں تھے؟ کیا وہ نہیں چاہتی تھی ہم بھی شوہر کے ساتھ رہیں؟ کیا وہ بچے نہیں چاہتے تھے ہمارے باپ بھی ہمارے ساتھ رہے؟ کیا ان کے خاندان والے نہیں چاہتے تھے ہماری خوشی غمی میں ہمارا یہ بھائی ہمارے ساتھ رہے؟ کیا نہیں چاہتے تھے؟ لیکن نہیں، سامنے ایک تقاضا تھا، مسلمانوں دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، مسلمانوں دنیا کی زندگی ظلمت ہے، مسلمانوں دنیا کی زندگی گٹھا ٹھوپ ہے، مسلمانوں دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، دنیا متاع الغرور ہے، متاع قلیل ہے، رہنے کی جگہ دنیا نہیں، ہنسنے کی جگہ دنیا نہیں، عیش کی جگہ دنیا نہیں، خواہش کی جگہ دنیا نہیں، راحت کی جگہ دنیا نہیں، دل لگانے کی جگہ دنیا نہیں، چیزوں کی جگہ دنیا نہیں، خواہشات پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں۔ آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دنیا گزرگاہ ہے، جس طرح مسافر گزر رہا ہے مجھے آپ کو بھی گزرنا ہے۔ 100 سال کے پہلے کو لے کر کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ 100 سال کے پہلے کے لوگ کہاں چلے گئے؟ آج ان کے نشان باقی ہیں؟ کیا ان کے کیا ان کے نشان باقی ہیں؟ کیا ان کے محلات ویران نہیں ہو گئے؟ تو ان کے گھر ڈھہ نہیں گئے؟ تو ان کی گاڑیاں کوڑا نہ بن گئی؟ تو ان کے پیسے ردی نہ بن گئے؟ ان کی جوانیاں بھی تھی، ان کی عمریں بھی تھی، ان کے لباس بھی تھے، ان کے ساتھ ناؤ چاکر بھی تھے، ان کے ساتھ طاقتیں بھی تھی، ان کے ساتھ قوتیں بھی تھی۔ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے 100 سال کے پہلے لوگ؟ کہاں چلے گئے فرعون جیسے کرنے والے؟ کہاں چلے گئے نمرود جیسے طاقت والے؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ مٹی کے نیچے جا کے مٹی ہو گئے، آج ان کا نشان بھی معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا سے دھوکے میں مت پڑو، آج ہم موجود ہیں، کل ہم بھی چلے جائیں گے، لوگ بھول جائیں گے، قبر کا نشان مٹ جائے گا، اولاد فراموش کر دے گی، لوگ کہیں گے ہاں اس قبرستان میں ہمارے باپ کی بھی کبھی قبر بنی تھی۔ صاف دھوکہ ہے، صاف دھوکہ ہے، یہ دنیا کی چمک دمک دھوکہ ہے، یہ عالیشان بنگلے دھوکہ ہیں، یہ لگژری گاڑیاں دھوکہ ہیں، یہ موبائل فون یا آئی فون دھوکہ ہیں، یہ سب فاخرہ لباس دھوکہ ہیں، یہ عالیشان کھانے دھوکہ ہیں، دھوکہ ہیں، دھوکہ ہیں۔ آؤ آخرت کی طرف، قبر کی طرف، حشر کی طرف۔ آج سے 100 سال کے پہلے کے لوگ بھی دنیا میں نہ رہے۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، یہ عبرت جہاں میں ہے، عبرت کے ہر 100 نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ رو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی
ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہیں، تماشا نہیں ہے، مٹے کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہیں، تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل موت موت موت، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہیں، تماشا نہیں۔ دھوکے میں مت پڑ جانا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ایک مرتبہ نہیں، بار بار یاد دلایا گیا، بار بار یاد دلایا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ مسلمانوں دھوکے میں مت پڑ جانا، کل نفس ذائقۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ ایک دن میرے ساتھ آپ کے ساتھ بھی آئے گا، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ بھی پیش آنا ہے، آپ کے ساتھ بھی پیش آنا ہے، جتنے بیٹھے ہو نا سب کے ساتھ آنا ہے، یہ سارے لباس اتار لیے جائیں گے، کینچی سے کاٹ دیا جائے گا، نہانے والے بھی کروٹ دیں گے، پانی بھی ڈالا جائے گا، اور لوگ یہ نہیں کہیں گے ارے مفتی صاحب کو اٹھاؤ نام ختم، ڈاکٹر صاحب کو اٹھاؤ نام ختم، انجینئر صاحب کو اٹھاؤ نام ختم۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ لاش کو اٹھاؤ، لاش کو کروٹ دو، لاش کو اٹھاؤ، جنازے کو تیار کرو۔ ارے کیا ہوا؟ ان کا علم کہاں گیا؟ ان کی مفتیت کہاں چلی گئی؟ ان کی ڈاکٹری کہاں چلی گئی؟ ان کی انجینئرنگ کہاں چلی گئی؟ او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، یہ موت بڑی بھیانک چیز ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ بیوی جس کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، وہ بچے جس کے لیے نمازیں چھوڑتے ہو، وہ اولاد جس کے لیے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، وہی قیامت کے دن قرآن نے کہا شوہر بیوی سے بھاگے گا اور بیوی شوہر سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی اور ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہیں۔ ارے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ارے دنیا کے اندر تمہیں سوکے میں لٹاتی تھی، خود گیلے میں لیٹتی تھی، دنیا کے اندر دنیا کی چہچہاتی دھوپ سے، لہر سے اور دنیا میں چلنے والی آندھیوں سے، تھپیلوں سے تمہارے لیے مقابلہ کر کے دنیا کماتے تھے، پیٹ پالتے تھے، تمہیں کھلاتے تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن آنا ہے میرے آپ کے سامنے۔ فراموش مت ہو جانا، بھول مت جانا، بھلا مت دینا آخرت کو، دنیا میں مگن مت ہو جانا، کہ دنیا کے آگے خدا کو مت بھول جانا، نبی کی سنتوں کو تار تار مت کر دینا، نبی کے سینوں کو زخمی مت کرتے رہنا، سنتیں توڑ کر کے نبی کو تکلیف مت پہنچاتے رہنا، اس لیے کہ آخرت کے اندر بھی اگر سامنا کرنا ہے تو نبی کا سامنا کرنا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ کس سے لو لگائیں گے؟ کس سے آخرت میں کہیں گے آپ سفارش کر دیجئے؟ کس کے اندر طاقت ہوگی، قوت ہوگی جو اللہ کے دربار میں جا کر کے کہہ سکے یا اللہ، یا اللہ امت پریشان ہے، حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ تاریخ کھنگالو، حدیث پڑھو، 1,24,000 نبی میں سے سارے نبی، چاہے اللہ کے دوست کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے نبی کیوں نہ ہو، چاہے موسیٰ کلیم کیوں نہ ہو، چاہے آدم صفی کیوں نہ ہو، چاہے نوح نجی اللہ کیوں نہ ہو، چاہے داؤد خلیفۃ اللہ کیوں نہ ہو، چاہے سلیمان صاحب المملوکت کیوں نہ ہو، تمام کے تمام نبیوں پر علیہم الصلاۃ والتسلیمات ایک جملہ ہوگا، یا رب نفسی نفسی، اے اللہ
آج تیرے خوف سے مجھے بڑا ڈر ہے، مجھے بڑی دہشت ہے۔ سارے نبی تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کوئی طاقت نہیں رکھے گا، کوئی ہمت نہیں کرے گا اللہ کے دربار میں جا سکے۔ ہاں 1,24,000 نبیوں میں سے ایک ہی رسول ہوگا، ایک ہی آواز ہوگی سارے کائنات کے میدان میں، ساری حشر کے میدان میں۔ 50,000 سال کے دن کے اندر ایک ہی ذات ہوگی جس کی زبان پر یا رب نفسی نہیں ہوگا، جس کی زبان پر یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ یہ امت، یا رسول اللہ اتنے پریشان اس امت کے لیے جو نماز کو تیار نہیں، اس امت کے لیے جو تہجد پڑھنے کو تیار نہیں، اس امت کے لیے جو راتوں رات مصلی پہ گزارنے کو تیار نہیں، اس امت کے لیے جو راہ خدا میں پھرنے کو تیار نہیں، اس امت کے لیے جو سنتوں کو اپنانے کو تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 1,24,000 نبیوں کو بلائے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا یہ میرے نبی ہیں، میں نے ان کو منتخب کیا تھا، ان کو ایسی مت کھڑا کرو، ان کے لیے نور کے ممبر بچھاؤ، ان کے لیے نور کے ممبر لگاؤ۔ روایت میں آتا ہے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اللہ کے عرش کے سامنے سب کو بٹھایا جائے گا، اللہ کے عرش کے سامنے سب کے ممبر لگائے جائیں گے اور ہر نبی اپنے ممبر پر بیٹھ جائے گا، لیکن پیارے آقا ہائے ہائے فداہ ابی و امی، میرا مال، میری جان، میری اولاد سب کچھ میرے نبی پر قربان ہو جائے۔ ہائے ہائے میرے نبی جیسا اللہ کی قسم کوئی نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ مجھ سے کہے گا اے میرے محبوب آپ بھی ممبر پر بیٹھ جائیے، لیکن میں ممبر پر بیٹھنے سے انکار کر دوں گا، میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ ممبر کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں بیٹھ رہے، آپ ممبر پر بیٹھ جائیے، میں عرض کروں گا اے اللہ مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے، اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا کہیں یہ ممبر مجھے ہوا میں لے کر اڑ جائے اور مجھے جنت تک لے جائے اور میں جنت کے اندر چلا جاؤں اور میری امت یوں ہی بے سہارا پڑی رہ جائے۔ ہائے ہائے کون سا احسان کا حق ادا کیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، میں آپ کے سامنے تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کو ایک مقصد بتانے آیا ہوں، نہ میں خطیب نہ مقرر، میں نے تو عذر کیا ان سے میں نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے مشورہ نے کہا میں آپ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، دنیا کی غفلتوں سے نکلو، دنیا کے دھوکے سے نکلو، دنیا کی ظلمتوں سے نکلو، آؤ اس راستے کی طرف جس راستے میں اللہ کے رسول نے ہمیں چھوڑا ہے۔ اس کے لیے جو قربانی دے دی جائے، اگر ایمان کے خاطر اور دین کے خاطر اور سنت کے خاطر اگر جان بھی لگانی پڑے تو مسلمانوں جان لگا دینا، مال کھپانا پڑے تو مال بھی کھپا دینا، جذبات اور اولاد قربان کرنی پڑے تو وہ بھی کر دینا، تب بھی سودا سستا ہو جائے گا اگر مرنے کے بعد اللہ اور اللہ کا رسول مل جائے گا۔ ورنہ میں عرض کروں آپ سے، آپ نے جو پنڈال بنایا، آپ نے جو صفیں لگائیں، آپ نے جو مائک لگایا، آپ کے وہاں جو انتظام ہیں، اللہ کی قسم میں افریقہ کا اجتماع کر کے حبشہ سے آیا ہوں، ایسے انتظامات کا ان کے وہاں کوئی تصور نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کا کھانا نہیں ہے، 3 وقت ان کا تصور نہیں کہ ہم بھی 3 وقت اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ ایک وقت مل جاتا ہے تو وہ لوگ کھا لیتے ہیں، کوئی تصور نہیں لذت دار کھانے کا، کوئی تصور نہیں گوشت کا، ان کی زندگی کے لیے ان کی کمر سیدھی ہو جائے، ایک وقت کا کھانا آٹے کی طرح گلہ بنا کر کے کھا لیتے ہیں، اوپر سے پانی پی لیتے ہیں، رات میں فاقہ کرتے ہیں، دن میں فاقہ کرتے ہیں، اگلے دن نہیں سوچتے، یہ سوچتے ہیں اگر مل جائے گا تو کھا لیں گے، نہیں ملے گا تو اپنے نبی کی طرح ہم بھی فاقے کر لیں گے۔
کوئی تصور نہیں ہے یہ مکانات ہونے کا، کوئی تصور نہیں لائٹ کا، کوئی تصور نہیں پکی سڑکوں کا، کوئی تصور نہیں ان جیسے لباسوں کا، ان جیسے لباسوں کا۔ میری بات دھیان سے سننا، میں اور آپ آج 14ویں صدی کے اندر ہندوستان کے اندر جس حالات میں بیٹھے ہیں، اگر اپنی دنیا کو ان کی دنیا سے ملاؤ گے تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں آج کے اعتبار سے اور آپ لوگ ان کے اعتبار سے جنت کے اندر ہیں۔ کوئی تصور نہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو ہے، نہ ان کے پاس پہننے کو ہے۔ میں جس مدرسے کے اندر 10 دن تک رہا، 8 دن میں نے مستقل دیکھا پڑھائی کے وقت طلبہ ہوتے ہیں، پڑھائی کے بعد طلبہ نظر نہیں آتے۔ 8 دن تک مسلسل دیکھا، میں نے محترم سے بات کری، کیا وجہ ہے آپ کے طلبہ پڑھائی میں نظر آتے ہیں، پڑھائی کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس محترم نے جواب دیا، مفتی صاحب بات یہ ہے ہمارے طلبہ کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، جب پڑھائی ہوتی ہے نماز کا وقت ہوتا ہے پہن کر کے باہر آ جاتے ہیں، اور جب نماز اور پڑھائی نمٹ جاتی ہے تو وہ کپڑا اتار کر کے اپنے قبروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، آج بھی امت کے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم نکلنے کو تیار نہیں، طاقت ہے، قوت ہے، جوانی ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، لباس ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اس کے باوجود ہم خدا کی راہ میں پھرنے کو تیار نہیں ہیں، اور امت انتظار میں ہے کاش کوئی تو آئے، کاش ہمیں سمجھائے تو۔ 5 سال کی مجھے جماعتیں ملی عیسائیوں کی، 5 سال کی عیسائیوں کی جماعتیں جو اپنی مستورات کے ساتھ چل رہی ہیں۔ بیابان جنگل ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی نعمت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کا مشن ہے، ان کا ٹارگٹ ہے، ان کا مقصد ہے کہ جتنی یہاں پر بستی ہے اگر 2 مکان بھی ہیں ان کے پاس بھی تبلیغ کرنی ہے، ان کے پاس بھی تبلیغ کرنی ہے، چاہے سال گزر جائیں۔ 5 سال کی جماعت عیسائی کی چل رہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے تفعیل میں ذمہ داری دی ہے، یہ کاندھے پر ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ قیامت کے دن بچ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، مچل نہیں سکتے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ جس حالت میں تم تھے دنیا کے اندر تم نے اس دین کا کیا ادا کیا، اور تبلیغ کی کیا محنت کری، اور انسانیت کی کیا فکر کری، اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کتنی کوشش کری۔ یہ دھوکہ ہے، یہ کام جماعت والوں کا، دھوکہ ہے یہ کام مسجد کے مصلیوں کا، دھوکہ ہے یہ کام مشورے والوں کا، یہ کام جماعت تبلیغی والوں کا نہیں۔ جو اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعد کا اقرار کرتا ہے، اس کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ قیامت کی اللہ پوچھے گا بتاؤ دین کے بارے میں کیا قربانی دے کر آئے تھے۔ لوگ انتظار میں ہیں، کوئی تو آئے۔ طبیعتوں کے اتنے نرم ہیں کہ لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ عصر کے بعد گشت کے بعد ہم جب مسجد کے باہر بیٹھے تھے، ایسی ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کے یہ کہتا ہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں کلمہ پڑھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ سڑک پہ چل رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں مسلمان کر لیجئے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جو سکون ہے ساری دنیا کے اندر وہ سکون ہمیں کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ میں ایئرپورٹ پہ اترا استنجا کرنے کے لیے، ایئرپورٹ پہ پہنچا، جب میں استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ پہنچتا ہوں، ایک عیسائی کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھا، میرے سر پر پگڑی دیکھی، سنت والا لباس دیکھا۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، سنت کے اندر اللہ نے محبوبیت رکھی ہے، سنت کے اندر اللہ نے رعب رکھا ہے، پیار رکھا ہے۔ ساری دنیا اللہ کی قسم اگر فتح ہوگی تو سنت کے راستے سے ہی فتح ہو سکتی ہے۔ اس نے جب مجھے سنتی لباس میں دیکھا، پگڑی میں دیکھا، تو مجھ سے کہنے لگا آپ مسلمان ہیں، آپ تو استنجا کے لیے آپ کو پانی چاہیے، آپ کو واٹر چاہیے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں جاتا ہے، 1 لیٹر کی بوتل لے کر آتا ہے، مجھ سے کہتا ہے آپ اس سے استنجا کر لیجئے۔ میں نے استنجا کیا، استنجے کے بعد میں واپس آیا، وضو سے فارغ ہوا، وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے مسلمان آئی لو یو،
اسلام آئی لو یو، میں اسلام سے بڑا پیار کرتا ہوں، مسلمانوں سے بڑا پیار کرتا ہوں. میں نے اس کو 5 منٹ کی دعوت دی، اسلام کے حقانیت سمجھائی، آخرت کے فضائل بتائے، جنت کے بارے میں بتایا. 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے وہ اپنی زبان سے کہنے لگا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجیے. میرے بھائیوں، ساری کمی کی دوش ہماری ہے، ساری محنتوں کی کمی کے ہم قصوروار ہیں. آج دنیا جتنی بے دین ہے قصور ہمارا ہے، جتنی بے نمازی ہے قصور ہمارا ہے، جتنا ایمان بک رہا ہے قصور ہمارا ہے، جتنے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں قصور ہمارا ہے. ہماری محنتوں کی کمی، ہمارے مجاہدوں کی کمی، ہماری قربانیوں کی کمی اور ہماری دعاؤں کی کمی ہے. اس لیے سارا مجمع میرے عزیزوں یہ نیت کر لے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دین سب کچھ ہے، ایمان سب کچھ ہے، آخرت سب کچھ ہے، قبر اور حشر سب کچھ ہے، اور اسی کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. اللہ کی قسم اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، چاہے آج 14ویں صدی ہے، حالات ہمارے خلاف ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مایوسی نہیں، کوئی اللہ سے مایوسی نہیں. اگر مسلمان دین پہ آ جائے اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے کے اندر ساری دنیا کو اسلام کی طرف مائل کرنے پر قادر ہے. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ مدینے میں موجود نہیں تھے، اویس قرنی ملاقات کرنا چاہتے تھے، ملاقات نہیں ہوئی، واپس تشریف لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص قرن کا رہنے والا آیا تھا، اس کا نام اویس تھا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اویس کو میرا پیغام پہنچاؤ، چاہے تو مجھ سے ملاقات کر لے اور چاہے تو جو اعمال میں لے کر آیا ہو اس کے مطابق و سنت کے مطابق زندگی گزارے. چنانچہ آپ نے پیغام پہنچوایا، آپ تشریف لے گئے. پھر اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، لیکن آپ پھر موجود نہیں تھے تو واپس چلے گئے. پھر آپ تشریف لائے، لوگوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا اویس قرنی اس امت کا بہترین آدمی ہے، لیکن دیکھا نہیں صحابی نہ بن سکے، اللہ کے رسول سے ملاقات نہ کر سکے. لیکن آپ نے فرمایا ایک موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہما. فرمایا عمر اگرچہ تم میرے بڑے صحابی ہو، عمر اگرچہ تم اس امت کے محدث ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہو، میری امت کا محدث عمر ہے. عمر جب بھی بات کرتا ہے عمر کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا عمر اور علی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس کا قبیلہ قرن ہوگا. جب بھی تمہاری ملاقات ہو جائے اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا، اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. معلوم ہے اویس، معلوم ہے عمر، معلوم ہے علی کہ اویس قرنی اللہ کو اتنا زیادہ محبوب بن چکا ہے، قربانی دیتے دیتے اور دنیا سے بے اعتدالی کرتے کرتے اللہ کو اتنا پیارا بن چکا ہے. اویس قرنی جب بھی اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے کبھی اویس قرنی کے ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے. اعمال جو اعمال میرے آپ کے پاس ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں تاثیر نہیں. نعوذ باللہ العیاذ باللہ. صحابہ کا مزاج تھا اگر مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ یا دنیا کے کہیں کونے پہ بھی طوفان آیا صحابہ اعمال کی طرف دوڑ رہے ہیں، بیماری آئی اعمال کی طرف دوڑ رہے ہیں، دشمن آیا اعمال کی طرف دوڑ رہے ہیں، کوئی اور بگاڑ آیا اعمال کی طرف دوڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ وہ اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں. ان اعمالوں کے اندر وہ طاقت ہے جو اللہ کی قسم دنیا کے کسی چیز کے اندر بھی نہیں. آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، سارے انسانوں کا ہجوم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی جنتی لوگوں کی الگ صف بنائے گا، جہنمی لوگوں کا الگ مجمع ہوگا. اللہ فرمائے گا اے جنتیوں جاؤ تمہیں جنت مبارک ہو، جاؤ تمہیں جنت مبارک ہو.
اویس قرنی اسی مجمع کے اندر ہوں گے، اسی لوگوں کے اندر ہوں گے، جنت کی بشارت سنیں گے، اللہ کا اعلان سنیں گے، جاؤ جنتیوں تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ لوگ دوڑیں گے، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بھی جنت کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں جاؤ اویس قرنی کو روک لو، باقی سب کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو فرشتے اویس قرنی کو پکڑیں گے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کہیں گے مجھے کیوں پکڑا گیا ہے؟ مجھے تو حکم ہوا جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ مجھے کیوں پکڑا گیا؟ فرشتے کہیں گے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہمیں نہیں پتا، ہم تو اس کے حکم کے تابع ہیں، ہم سے کہا گیا اویس کو روک لو، سارے مجمع کو جنت میں بھیج دو۔ چنانچہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، جہنمیوں کا سیلاب کھڑا ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اویس قرنی کیا حال ہے؟ اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور فرمائیں گے الہ العالمین آپ نے فرمایا جنت میں چلے جاؤ، میں تو جنت کی طرف دوڑ رہا تھا، آپ کے کارندوں نے پکڑ لیا، آپ کے فرشتوں نے پکڑ لیا، مجھے یہاں پر لے کر کے آ گئے۔ اللہ فرمائے گا اویس قرنی میں نے حکم دیا تھا کہ اویس کو روک لیا جائے، باقی سب کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ اویس قرنی کہیں گے اے اللہ جب تو نے حکم دے دیا مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا اویس قرنی رک جاؤ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری جبروریت کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، تم نے دنیا کے اندر وہ اعمال کیے، تم نے سنتوں پر وہ عمل کیا، تم نے شریعت کو اس طرح زندہ کیا، آج تم جنت میں اکیلے نہیں جاؤ گے۔ میرے رب ہونے کی قسم یہ جہنمیوں لوگوں کا مجمع کھڑا ہے، جہنمیوں کا سیلاب کھڑا ہے، اپنی انگلی اٹھاتے جاؤ، اپنی انگلی اٹھاتے جاؤ۔ میرے رب ہونے کی قسم تمہاری انگلی جس انسان کی طرف اشارہ کرتی چلی جائے گی، میں تمہاری وجہ سے ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرتا چلا جاؤں گا، جنت کے اندر داخل کرتا چلا جاؤں گا۔ کائے سے مل گیا یہ ہوتا؟ پیسوں سے، کپڑوں سے، مال سے، دولت سے، صلاحیتوں سے نہیں، یہ عہدہ ملا قربانی سے، دین سے، تقاضوں سے، اللہ کے دیوانے بننے سے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبین رسول اور سچے عاشق رسول بننے سے اللہ نے یہ ان کو عطا فرمایا۔ اس لیے مسلمانوں آج دنیا کے اندر جو ماحول ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کو پہچاننے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور راستہ نہیں۔ اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے ہم پیچھے نہ ہٹیں، قربانی والے زندہ رہتے ہیں۔ بتاؤ تو باندیوں کا کیا تصور ہوتا ہے، غلاموں کا کیا تصور ہوتا ہے؟ میں حبشہ کے اندر جب پہنچا تو میں نے حبشہ کے لوگوں سے کہا آپ کا ملک دنیا کے اندر حبشہ کے نام سے مشہور ہے، اور آپ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے آپ کی طرف۔ انہوں نے کہا آج 1400 سال گزر گئے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، 1400 سال پہلے جو صحابی ہمارے ملک کے اندر تشریف لائے تھے، جن کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، ہم 1400 سال سے ہمارے آبا و اجداد اور ہم بھی ان صحابہ کی قربانیوں کی برکتیں، ان کے انوارات آج بھی اپنی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے مٹتا ہے، جو اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے فنا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے زوال اختیار کرتا ہے، میرے بھائیوں اللہ اس کو لا زوال نہیں، اللہ اس کو کبھی نہیں مٹاتا، اللہ اس کو کبھی ناکام نہیں کرتا، اللہ اس کو کبھی ذلیل نہ کرتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ، کلمے کا پہلا جز۔ مسلمانوں اس کلمے کا یقین دل کے اندر پیدا کر لو۔ ساری دنیا میں جتنے نقشے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب مکڑی کا جالا، ساری طاقتیں جو دکھائی دے رہی ہیں، ان کے لاہو لشکر، ان کی تنظیمیں، ان کی چیزیں، ان کی طاقتیں و قوتیں سب مکڑی کا جالا ہیں۔ لا الہ الا اللہ،
اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ تم جس رب پر ایمان رکھتے ہو اس کی طاقت اور قوت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ اتنا بڑا آسمان تو نے بنایا، اتنی بڑی زمینیں تو نے بنائی، ایک نہیں 7 زمینیں بنائیں، ایک نہیں 7 آسمان بنائے، اے اللہ اگر یہ 7 زمینیں تیری نافرمان بن جائیں، 7 آسمان تیرے نافرمان بن جائیں، تو کہے نہ مانے، تو کہے تیری مخالفت کرے، تو جو کہے تیرے خلاف کرے، تو کیا کرے گا؟ ان زمینوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ آسمانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اے اللہ تیرا ایک حکم زمین نہ مانے، تیرا ایک حکم 7 آسمان نہ مانے تو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر میری نافرمانی پہ اتر جائیں، میری ایک نہ مانے تو موسیٰ میرے پاس ایک مخلوق ہے اور وہ اتنی بڑی مخلوق ہے، میں اس مخلوق کو ان زمین و آسمان پر چھوڑ دوں گا۔ اے موسیٰ وہ میری مخلوق اتنی بڑی ہے وہ میری مخلوق اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو ایک لقمہ بنا کر کے اپنے اندر نگل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، این تلک الدابہ، این تلک الدابہ، اے اللہ تیرے پاس اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ مخلوق کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، فی مروج من مرجی، موسیٰ تم اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، میری ایک چراگاہ کے اندر وہ مخلوق چل رہی ہے۔ جو اللہ اتنی بڑی مخلوق کو لگام دے سکتا ہو، جو اللہ اتنی بڑی مخلوق کو لگام دے سکتا ہو، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہوگی؟ کیا کوئی چیز اللہ کی قوت سے باہر ہوگی؟ کیا آج کی حکومت اور سلطنت اللہ کی قوت اور طاقت سے باہر ہوگی؟ نہیں، اللہ آزماتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا، مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مسلمانوں جانوں کے بدلے بھی آزمایا جائے گا، مال کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، اولادوں کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ اللہ اولاد کی بھی قربانی لے گا، جان بھی لٹوائے گا، مال کا بھی نقصان کرائے گا، اور اللہ آزمائے گا۔ یہ ہمارا بندہ ہمارا محبوب بن چکا ہے، یا بھی دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے قربان ہو جانا سب سے بڑی سعادت، اللہ کے لیے اپنے جان و مال کو کھپا دینا سب سے بڑی غنیمت، اللہ کے لیے عمر کو گوا دینا سب سے بڑی کامیابی۔ بتاؤ ایک باندھی عورت ذات کتنی کمزور، وہ بھی باندھی لیکن فرعون کے آگے ٹکی نہیں۔ میں اللہ کو مانتی ہوں، موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ اس نے ڈرایا، دھمکایا، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے واقعہ، آپ کو یاد ہوگا، فرعون نے ایک کو جلایا، دوسری بیٹی کو جلایا، خود باندھی کو جلایا، سب کو تیل کے اندر جلوا دیا اور آگ کروا دیا۔ جب باندھی کی باری آئی تو اس نے کہا، میری ایک بات مان لینا، تم نے میری بچیوں کو جلا دیا، دوسری بچی کو جلا دیا، ایمان کے خاطر کوئی بات نہیں، میری باری ہے، مجھے بھی جلاؤ گے نا؟ ہاں جلاؤں گا، میری ایک وصیت ہے، اس پر عمل کر لینا۔ جب تم مجھے جلا سکو اور میرا گوشت جل جائے، میری کھال میرے بدن سے جل جائے، تو میری بچیوں کے ہڈی کو بھی اور میری ہڈیوں کو بھی ایک جگہ اکٹھا کر لینا، انہیں پھینکنا مت، انہیں کوڑے پہ مت ڈالنا۔ تو بادشاہ ہے ٹھیک ہے، لیکن میری ایک وصیت مان لینا، جب تو مجھے بھی جلا دے تو میری بچیوں کی ہڈیوں کو اور میری ہڈی کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ میرے بھائیو، یہ سنت رہی ہے، اپنے آپ کی بازی لگاؤ، ادھر آ ستنگر ادھر آزمائے، تو تیر آزما ہم ہنر آزمائیں، سینے پہ تیر کھائے جا،
آگے قدم بڑھائے جا، کہہ دے زبان حال سے کہاں تو ستائے جا۔ یہ عشق کا میدان ہے، یہ محبت کا میدان ہے، یہ پیار سے نہیں، یہ قربانیوں سے پار ہوتا ہے، یہ خون سے پار ہوتا ہے، یہ فاقوں سے پار ہوتا ہے، یہ آہوں سے پار ہوتا ہے، یہ دل پہ خنجر کھانے پڑتے ہیں، تیر کھانے پڑتے ہیں، تب جا کر کے پار ہوتا ہے۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ کو نیزے پر چڑھا کے پار ہوتا ہے، یہ حسن کو زہر میں تڑپا کے پار ہوتا ہے، یہ فاطمہ الزہرا جیسی عظیم شہزادی کو فاقے پر فاقے، فاقے پر فاقے، فاقے پر فاقے دلوا کر پار ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہ کوئی آسان میدان نہیں ہے۔ اسلام ملا ہے، مسلمان ہو، ایمان ملا ہے اور نبی کے وارث بنے ہو، نبی کے امتی بنے ہو تو آؤ بازی لگاؤ، بازی لگاؤ، میدان خالی ہے، بازی لگاؤ۔ کون آتا ہے ہمارے لیے قربانی دینے والا؟ کون آتا ہے ہمارے لیے فاقے برداشت کرنے والا؟ کون آتا ہے ہمارے لیے سولی کے پھندوں پر چڑھ جانے والا؟ کون آتا ہے ہمارے لیے تیروں کی سنسناہٹ سے اور تلواروں کی جھنکاروں پہ اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے والا؟ او میرے بھائیوں اور دوستو، ایمان اور اسلام اسی کا نام ہے۔ جو جتنی قربانی دے گا وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا اتنا محبوب بنے گا۔ کوئی ایسا نہیں کہ آج کے حالات ہیں، مایوس مت ہونا، حالات آج کے نہیں ہیں۔ مسلمانوں 1400 سال پہلے نہیں، اس سے پہلے بھی یہ حالات بنے ہیں اور اللہ نکالے گا، لیکن ایک راستہ نکلنے کا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے، باقی کوئی راستہ نہیں۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے طاقت چاہیے، نہیں دھوکہ، قوت چاہیے، نہیں دھوکہ، لاکھوں لشکر چاہیے، نہیں دھوکہ، فوج چاہیے، نہیں دھوکہ، مال چاہیے، نہیں دھوکہ۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے کیا چاہیے؟ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت چاہیے، آپ والا جذبہ چاہیے، آپ والی محنت چاہیے، آپ والا مجاہدہ چاہیے، آپ والا اولادوں کو قربان کرنے والی ایمان چاہیے۔ لاؤ وہ ایمان لاؤ۔ یہ بھی کوئی ایمان ہے جو فجر کے لیے کھڑا نہ کرتا ہو، یہ بھی کوئی ایمان ہے جو قرآن نہ پڑھ کر گھنٹوں گھنٹوں موبائلوں میں صرف رکھتا ہو، یہ بھی کوئی ایمان ہے جو 2 رکعات راتوں میں کھڑا نہ کر پاتا ہو، یہ بھی کوئی ایمان ہے جو خدا کے سامنے 2 آنسو نہ گرواتا ہو، یہ بھی کوئی ایمان ہے جو خدا کے دین پہ فقر و فاقہ کرنے کو تیار نہ ہو۔ ہم سچتے ایمان والے ہیں۔ ایمان اتنا آسان نہیں ہے حلوے کی طرح، ایمان کا راستہ کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے۔ ایمان کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، محمد الرسول اللہ تک پہنچنے کے لیے آؤ ان کانٹوں دار راستوں پر چلو، آؤ ان مجاہدوں کا اختیار کرو، آؤ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کے کاندھے پر ہاتھ مارا تھا اور فرمایا تھا، مصعب مصعب مجھے تجھ سے بڑا پیار اور محبت تھی، آج ایمان لے آیا۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو لاکھوں کا لباس پہنتے تھے، وہ خوشبو لگاتے تھے، جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ پہچان لیا کرتے تھے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، لیکن جب اسلام لائے اتنا لگوایا، اتنا قربانی، اتنا مجاہدہ، اللہ کے رسول کی مجلس سے بیٹھے ہیں اور ایک کرتے پر جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے ہیں۔ کیا وہ ایمان مطلوب نہیں ہو سکتا تھا کہ مصعب اسی حال میں رہتے، اسی ٹھاٹ میں رہتے، اسی لباس میں رہتے، انہی خوشبو کے ساتھ آتے؟ اے اللہ کے رسول مجھے تو مال دیا اللہ نے، کہ نہیں مصعب مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو مال کو لٹا دو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو مصعب ان فاخرہ لباسوں کو خدا کی راہ کے اندر قربان کر دو، مصعب آخرت میں اپنی جنت میری جنت کے برابر چاہتے ہو تو اپنی جان و مال کو میرے راستے کے اندر خرچ کر ڈالو۔ ہاں یہ نہیں کہ دین تو ایسے بھی چل جائے گا اور دین پہ تو ایسے بھی عمل ہو جائے گا اور دین تو نمازوں کے ساتھ بھی ہو جائے گا اور دین تو زکوٰۃ اور حج کر کے بھی ہو جائے گا اور دین تو روزے رکھ کے بھی ہو جائے گا۔ ارے ہو تو ایسے بھی جائے گا، لیکن ساری امت کا جو مسئلہ اس کا کون سوچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو معراج پر لے کر جایا جا رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے بیت المقدس میں جا کر امامت فرمائی. اس کے بعد براق لایا گیا, آپ کو بٹھایا گیا. جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا سفر اوپر ہو رہا ہے. جیسی آپ آسمان تک پہنچنے والے ہیں تو آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے. آپ نے فرمایا جبرائیل, اللہ کی جنت قریب آ گئی, اللہ کی جنت قریب آ گئی, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جبرائیل امین علیہ السلام جواب دیتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے, ابھی جنت قریب نہیں آئی ہے, ابھی جنت بہت دور ہے, بہت دور ہے. جبرائیل, یہ خوشبو کیسی ہے, یہ خوشبو کیسی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے 2000 سال پہلے, آج سے 2000 سال پہلے فرعون کی باندی اپنی ایمان کو بچانے کے لیے قربان ہو گئی تھی. فرعون نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی بچی کی اور اس کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کی تھی. یا رسول اللہ, اس واقعے کو 2000 سال ہو گئے ہیں جب سے اس فرعون کی باندی کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیاں دفن ہوئی ہیں. یہاں سے وہ خوشبو 2000 سال سے اسی طرح آ رہی ہے. ہاں, وہ چاہتی تو ایمان بچا لیتی, وہ چاہتی تو بچا سکتی تھی, جان بھی بچا سکتی تھی, مال بھی بچا سکتی تھی, اپنی چھوٹی منی بچیوں کو بچا سکتی تھی. ارے بچیوں کو کس سے محبت نہیں ہوتی؟ کون سی ماں ہے جس کے دل کے اندر پتھر ہو؟ بچوں کے لیے وہ بھی قربانی دیتی ہے, لیکن اسے معلوم تھا نہیں, جس ایمان کے خاطر مجھے آزمایا جا رہا ہے, ایک بچی نہیں, 2 بچی نہیں, اگر 100 اولاد بھی ہوں گی تب بھی اسلام کے اوپر اس کو بھی قربان کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, مسلمانوں, میری بات سنو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, سنو, ان دھوکوں سے نکل جاؤ, نکل جاؤ, نکل جاؤ. کوئی نکالنے والا اب نہیں آئے گا, آپ کو نکلنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. ذرا تنہائیوں میں بیٹھا کرو, موبائل کو ایک طرف پھینک دیا کرو, کبھی تنہائی میں بیٹھو, بیوی بچوں کی فکر سر سے اتار دو, کبھی سوچو تو آخرت کے بارے میں, کبھی سوچو تو قبر کے گڑے کے بارے میں. اکیلے ہی جانا ہے, تنہی رہنا ہے, تنہی حساب دینا ہے, تنہی جانا ہے, تنہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. أَلَمْ يَعْلَمُوا نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. او میرے بھائیو دوستو, میرے بھائیو, اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو, ساری امت کو جانا ہے اور اپنے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. اس لیے اصل کامیابی یہ ہے, اللہ کے راستے میں نکلا جائے, پھرا جائے, جان مال کو لگایا جائے. ارے دنیا کچھ کم آ جائے گی کوئی بات نہیں, سستا پہن لیں گے کوئی بات نہیں, کم کھا لیں گے کوئی بات نہیں, سادہ کھانا کھا لیں گے کوئی بات نہیں, کوئی عزت تھوڑی گھٹ جائے گی, کوئی ذلت تھوڑی ہو جائے گی, لیکن میرے بھائیو اللہ اس کا رسول راضی ہونا چاہیے. اس کے لیے جو قربانی کا مطالبہ کیا جائے, 1400 سال پہلے جو قربانی کا مطالبہ کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے ایک جگہ ہے, وہ فتح ہوتی ہے, وہاں کا قاصد آتا ہے, ادھر آپ کے چچزاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت کری, کئی سال تک رہے, کئی سال وہاں پر گزارنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے یرموک یا تبوک غالباً وہ فتح ہوا, ادھر اس کا قاصد پہنچتا ہے فتح کی خوشخبری لے کر, ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی جو سالوں سال دین کی بنیاد پر بچھڑے رہے, جو سالوں سال دین کی بنیاد پر حبشہ میں رہے, جو سالوں سال دین کی بنیاد پر جدا رہے, ایک ساتھ دونوں آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں میرا بھائی سالوں کے بعد آیا ہے, آپ استقبال کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, اور آپ نے ارشاد فرمایا جعفر, جعفر تیرے آنے سے تیرا آنا مجھے فتح کی خوشخبری سے زیادہ پسند ہے, تیرا آنا مجھے فتح کی خوشخبری سے زیادہ مبارک ہے. تشریف لائے, 33 سال کی عمر تھی, ہمارے وہاں تو 33 سال میں شادی ہوتی ہے,
40 سال میں بچوں کو شادی کے لائق سمجھا جاتا ہے، بچہ ہے۔ ہاں، یہ صحابہ کے جذبات تھے کہ جوانی اور بچپن اور بڑھاپا اللہ کے دین کے لیے۔ 2 سال گزرے تھے، مسجد نبوی میں مشورہ ہو رہا ہے، ملک شام کے لوگ آئے، جیسے ہمارے مرکز میں آتے ہیں لوگ یا نظام الدین میں آتے ہیں، بھائی تقاضا ہے، فلاں ملک کا اجتماع ہے، فلاں ملک میں جوڑ ہے، ہمیں یہاں کے لوگ چاہیے، علاقے کے لوگ چاہیے، سارے اجتماع کو سنبھالیں، نشستوں کو سنبھالیں، دین سکھائیں، ایمان سکھائیں۔ ایسی 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں لوگ آتے تھے ملکوں کے، یا رسول اللہ فلاں علاقے کا تقاضا، فلاں ملک کا تقاضا، ملک شام کے لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا تقاضا ہے، آپ کے صحابہ کو جانا ہے، آپ تیاری کرائیں۔ آپ نے فرمایا کون تیار ہے؟ صحابہ تیار ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا جعفر میری نظر تم پر پڑ رہی ہے، مجھے معلوم ہے ساری زندگی دین کے لیے قربانی دے کر اور دین کے لیے ہجرت کر کے آئے ہو، 2 سال بھی تمہیں پورے نہیں گزرے ہیں، جعفر جاؤ ملک شام چلے جاؤ، اللہ کے دین کا تقاضا ہے، بھی بچوں سے مل لو اور جو بھی سفر کی تیاری کرنی ہو کر کے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ ابھی تو آئے ہیں، یہ نہیں کہ یا رسول اللہ کیسے جاؤں، بچے چھوٹے ہیں، بیوی اکیلی ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا۔ گھر پہ گئے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور بچے، 3 بچے، ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبداللہ، اور 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، بیوی سے ملاقات کری، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، الوداع۔ اور میرے بھائیو، یہ خدا کا راستہ کوئی چلے کا نہیں ہوتا تھا، 4 مہینے کا نہیں ہوتا تھا، کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ کی ہر شام، ہر صبح مستورات چھتوں پہ کھڑی ہو کر یا دروازوں کی آڑوں میں کھڑی ہو کر انتظار کرا کرتی تھی، ہو سکتا ہے آج ہمارا لال آ جائے، ہو سکتا ہے آج ہمارا شوہر واپس آ جائے، ہو سکتا ہے آج بے سہاروں کا سہارا باپ واپس آ جائے۔ کتنی مستورات کا، کتنی عورتوں کا نہ شوہر آتا تھا، نہ باپ آتا تھا، نہ اولاد آتی تھی، اور روتے روتے ساری زندگی گزر جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی سراسر بنیاد قربانی اور مجاہدہ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ قادر ہے سب کو ایمان دے دے، قادر ہے سب کو نمازی بنا دے، قادر ہے سب کو ہدایت دے دے۔ ایک انسان کی محنت کی ضرورت نہیں، کسی انسان کے جان و مال کے لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی سنت یہ ہے۔ مسلمانوں، جتنا ایمان کی محنت کرو گے ایمان پھیلے گا، جتنا دین کی محنت کرو گے دین پھیلے گا، جتنا دین کے لیے قربانی دو گے اللہ قربانی کی بدولت دین کو عام فرمائے گا اور باطل کے نقشوں کو اللہ توڑ کے رکھ دے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ آپ تشریف لے گئے روانہ کرنے کے لیے، اور آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ مسلمان کی جماعت جا رہی ہے، تیرے راستے میں جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمانا۔ وہ جماعت روانہ ہو گئی، اور موتا کے میدان میں وہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے کتابوں کے اندر سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ وہ واقعہ پیش آیا موتا کے میدان کے اندر کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو 3 دن گزر گئے تھے، کچھ کھانے کو نہیں ملا، ایک گوشت کا ٹکڑا ملا، اور ایک دیوار کی آڑ میں کھانے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی آواز آئی، جعفر اللہ کے رسول نے تمہیں امیر بنایا ہے، تم کہاں ہو؟ تو دیکھا، اوہو موت سر پہ منڈلا رہی ہے، موت سامنے کھڑی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، خدا کا دین قربانی چاہتا ہے۔ اوہو، اپنی جوان بیوی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی محبت دل میں جوش مارنے لگی۔ ہائے، عون کا کیا ہوگا، عبداللہ کا کیا ہوگا، محمد کا کیا ہوگا؟
آئے ایک باپ سے پوچھو جس کی اولاد قربان ہوئی ہو، ایک باپ سے پوچھو جس کی اولاد کو ذبح کیا گیا اس کے سامنے، اس باپ سے پوچھو جس نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہو، کیا دل میں محبت ہوتی ہے، کیا دل میں ولولہ ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، حشر کا میدان نہیں، میدان کارزار ہے، موت سامنے ہے، پھٹے ہوئے سر ہیں، خون رس رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، تو بیوی کی یاد آئی، اسماء اسماء مدینے کے اندر تو تیرا کوئی بھی نہیں ہے، میرے بچوں، اور محمد عبداللہ تیرا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا؟ مدینے کے اندر تجھے کوئی کاندھوں پہ لگا کر کوئی تیرے آنسو کو پوچھنے والا رشتہ دار بھی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تیرے آنسو کون پوچھے گا؟ میرے بچے کو کون تسلی دے گا؟ میرے بچے کو کون ممتا کو کون ٹھنڈا کرے گا؟ میرے بچے کے آنسو کو کون پوچھے گا؟ ہائے ہائے، لیکن دیکھا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی کہ دین کے لیے جو قربانی کی بازی لگانی پڑے لگا دینا، اللہ کو پانے کے لیے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے جو قربانی مسلمانوں دینی پڑے دے دینا، یہ بیعت لی تھی۔ یاد آ گیا میدان کارزار ہے، بیوی سے کہا اسماء الوداع، آخرت میں ملاقات کریں گے۔ میرے بچوں غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، آخرت میں ملاقات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ نے فرمایا دیکھو میرے بھائی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، جھنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، دشمن وار کرتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، جھنڈا دوسرے ہاتھ میں آتا ہے، دشمن وار کرتا ہے، جھنڈا گر جاتا ہے، اٹھا لیتے ہیں، منہ سے دبا لیتے ہیں، بازو سے پکڑ لیتے ہیں، دشمن آتا ہے، وار کرتا ہے سر پر، اور دھڑ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہائے ہائے، میرا جعفر جو ایک زمانے تک مکہ مکرمہ چھوڑا، جس نے ایک زمانے تک حبشہ کی ہجرت کری، ایک زمانے کے بعد مدینے آیا اور 2 سال بھی پورا نہ رہا، میں نے جعفر کو روانہ کر دیا، آج میرا جعفر شہید ہو گیا، ان کے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بیوی کو کون دلاسا دے گا؟ بچوں کو کون سمجھائے گا؟ آپ فوراً منبر کے نیچے تشریف لائے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے، حضرت جعفر کے گھر گئے، دستک دی، کون ہے؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اندر تشریف لے آئیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آڑ میں ہو گئی، تینوں بچے نہلا کے ماں نے تیار کیا، لباس بدلا، ابا آئیں گے، ملاقات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر آئے تو آپ نے دیکھا تینوں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، فوراً اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ ابا جان کب آ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ابا جان کب آ رہے ہیں؟ بہت زمانہ ہو گیا، بہت دن ہو گئے، ابا کے لیے دل چاہ رہا ہے۔ ادھر ماں بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر آپ کے راستے میں گئے تھے، یہ بچے صبح شام میں باپ کو پوچھتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، میں ان کو دلاسا دیتی ہوں، آج آ جائیں گے، کل آ جائیں گے۔ آپ تشریف لے آئے تو اپنی زبان سے بتا دیجئے ان کے ابا کب آ رہے ہیں، ان کو صبر آ جائے گا، ان کے آنسو تھم جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا صبر کا دامن چھوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو گرے، فرمایا اسماء ان بچوں سے تم ہی کہہ دو، آج کے بعد ان بچوں کا باپ واپس دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ دین اور اسلام، یہ آج کا اجتماع، یہ آپ کا آنا، میرا یہاں پر بیٹھ کے مذاکرہ کرنا، یہ جتنے دین کے شعبے نظر آ رہے ہیں، اور میرے بھائیوں اس کے پیچھے بڑی قربانیاں، بڑے گھر اجڑے ہیں، بڑی بیویاں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، ماں باپ بے سہارا ہوئے ہیں، سات جوان بہنوں کا بھائی خدا کے راستے میں نکلا، سات جوان بہنیں ہیں، اس کے باوجود خدا کے راستے میں پھرتے رہے اور جان دے دی۔ ہائے ہائے، 27 سال خدا کے راہ میں پھرنے والے، ارے یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آج میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اس لیے میں آپ سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، دنیا سے دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے۔ سارا مجمع سب سے پہلے یہ نیت کر لے، جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے،
ہم اس زندگی کے اندر ہر طرح کے گناہ معاصی بدکاری سے بچ کر اللہ کے حکموں کر اور پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ اور عزت دینے والے اور کامیابی دینے والے اور دنیا کے اندر عروج دینے والے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. میرے بھائیوں، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے، جو بازی لگانی پڑے، جو قربانی دینی پڑے، خوشی کے ساتھ وہ قربانی دیں گے تاکہ کل قیامت میں اللہ کے رسول ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں، سینے سے لگا لیں، ہماری جنت بھی آپ کی جنت کے برابر میں بن جائے، آپ کے دست مبارک سے ہم بھی حوض کوثر پینے کے حقدار بن جائیں، آپ کی شفاعت کے ہم بھی حقدار بن جائیں، کچھ تو رائے خدا میں قربانی دینے والے بن جائیں. جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، آپ سے پہلی درخواست تو یہ ہے، جس طرح آپ نے بات سنی ہے نا، اسی طرح آپ حضرات بیٹھے رہیں. دیکھو کوئی اٹھنا مت، ابھی تشکیل ہوگی. تشکیل ہمارے کام کا بنیادی چیز ہے، بیان تو ایک عارضی چیز ہے، ثوابی چیز ہے، ترغیبی چیز ہے. مقصود بیان نہیں ہوتا، اور بیان کرنے والا یہ نہیں کہ بیان کرنے والا آپ کے درمیان مخلص ہی ہو. نہیں، ہم لوگ بڑے خسارے میں ہوتے ہیں، بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں لیکن نہیں پتا ہماری نیتوں کا کیا ہو، ہمارے اندر کے ارادوں کا کیا ہو. اس لیے میرے بھائیوں، مسائل بیان سے حل نہیں ہوں گے. اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ سے بڑھیا کوئی بیان کرنے والا پیدا نہ ہوا، قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ بھی اللہ کے راستے میں 27 مرتبہ مدینہ چھوڑ کر نکلے اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکلے، اور آپ نے 7 لاکھ صحابہ کو باوجود کہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز تھا، ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کا تھا، مسجد نبوی کا ثواب چھڑوایا. جنت البقیع میں دفن ہونا فخر عزت کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہاں سے روانہ فرمایا، ساری دنیا میں لے کر ساری دنیا میں پھرایا، سارے ملکوں میں روانہ فرمایا. اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے درخواست ہے، آپ حضرات جتنے یہاں بیٹھے ہو، سب ارادہ و نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہم ساری زندگی خدا کی راہ کے اندر پھرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے ارادہ کرو، نیتیں کرو. 4 مہینے کے لیے اجتماع سے بھی بتاؤ، نقد بھی بتاؤ، اور 5 مہینے کے لیے جو ہمارے یہاں پہ 2-4 نام ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر کے بتاؤ، اور سارے لوگ نیت کرو. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ساری دنیا میں پھرنا ہے، ساری دنیا میں جانا ہے، ساری دنیا میں خدا کا پیغام لے کر پہنچنا ہے. اور گھبرانا مت، جس اللہ کا کام ہے وہ اللہ اسباب پیدا کرے گا، جس اللہ کا کام ہے وہ اللہ چلائے گا، وہ اللہ نبھائے گا، وہی اللہ پہنچائے گا، وہی اللہ قبول کرے گا. ہمارا کام ارادے کرنا، نیتیں کرنا ہے. اب آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے بتاؤ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے اور 5 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے. اور میرے بھائیوں، یہ نیت بھی کرنی چاہیے کہ ہم یہ اجتماع یہ نہیں کہ مراد آباد والے آپ سے کہیں، ہمارے بڑے ہم آپ سے کہیں، ہمارے مرکز والے آپ سے کہیں کہ وہ اجتماع لے لو. نہیں، بلکہ آپ کے اندر بشن پور والوں میں اتنے جذبات ہونے چاہیے کہ آپ کا سال ہو نہیں اور آپ کی طرف سے ہمارے مراد آباد کے مرکز میں آپ کے اجتماع کے تقاضے آنا شروع ہو جائیں کہ بھائی ہمارے وہاں اجتماع ہونا ہے، ہمارے وہاں اجتماع ہونا ہے. اصل میرے بھائیوں خروج ہے اجتماع سے. اس لیے آپ سارے حضرات ایک نیت تو یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب جو ہمارے مقامی اعمال ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، تسبیحات کی پابندی ہے، روزانہ کا مشورہ، ملاقاتیں ہیں، گھر کی تعلیم ہے، 5 اعمال کے ساتھ گشت ہیں، ملاقاتیں ہیں، یہ سب ہماری زندگی کے اور روزانہ کے ہمارے عمل ہے. یہ بات ذہن سے بالکل نکال دو میرے بھائیوں کہ یہ جماعت کا کام ہے، یہ جماعت کے اعمال ہیں، یہ تبلیغ کے اعمال ہیں. بالکل غلط. یہ وہ سارے کام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور آپ صحابہ کرام کو یہ اعمال کراتے تھے. اس لیے ہر مسلمان کا ذمہ یہ اعمال ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ان عملوں کو کرنا. نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ کا مشورہ ہے، ملاقاتیں ہیں، گھر کی تعلیم ہے، اپنی گھر کی مستورات کو اپنی دینی فکروں میں شامل کرنا. ابھی ہم حبشہ کے اندر تھے، حبشہ کے اندر 8 دن پہلے بارش ہوئی اور اتنی زبردست بارش ہوئی کہ ایک تقریباً 3 فٹ پانی اجتماع گاہ کے اندر کھڑا ہو گیا. مستقل 8 دن تک بارش.
تو حبشہ کے مشورے سے طے ہوا کہ بھائی مستورات میں روزے رکھواؤ، مستورات میں اعلان کرو روزے رکھیں۔ تو حبشہ کے اندر اجتماع کے لیے اور بارش کے لیے اور اجتماع کی کامیابی کے لیے 50,000 مستورات نے روزے رکھے الحمدللہ۔ آپ سوچئے ذرا، ہم اپنی مستورات کو جتنی اپنی دین کے فکروں میں شامل کریں گے، اجتماعات کی فکروں میں شامل کریں گے، اللہ ہماری گھر کی مستورات سے بھی بڑے اہم دین کے کام لے لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دین کے کام مرد ہی کر سکتے ہیں، مردوں سے بھی بہت زیادہ تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، مستورات نے بڑے بڑے دین کے کام کیے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی منشا سب سے بڑی یہ ہے، ہر مستورات کا اللہ کے راستے میں وقت لگے۔ دوسری منشا یہ ہے، ہر مسلمان کے گھر کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت ٹھہرے۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کے گھر میں جماعت نہ ٹھہرے۔ چھوٹا گھر ہے کوئی بات نہیں، راحت کا نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہر مسلمان کے گھر میں جب اللہ کے راستے میں نکلنے والی مستورات کی جماعت ٹھہرے گی اور گھر کی مستورات ان 24 گھنٹے کے اعمالوں کو دیکھیں گی اور 24 گھنٹے اعمالوں کا نور اس گھر کے اندر آئے گا تو اس کی برکت سے باطل گھر کے اندر کا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے حضرت کی اس ٹائم سب سے بڑی فکر مستورات کے اعتبار سے یہ ہے، ہر مستورات کا اللہ کے راستے میں وقت لگے، ہر مسلمان کے گھر میں جماعت ٹھہرے، ہر مسلمان مطالبہ کرے اپنے مشورے میں، بھائی ہمارے گھر کے اندر مستورات کی جماعت ٹھہراؤ، ہمارے گھر کے اندر مستورات کی جماعت ٹھہراؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھر کے باطل کو نکالنے کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آنے والی جماعت کا استقبال ہو اور ہمارے گھروں کی مستورات اللہ کے راستے میں خوب نکلے، کیونکہ اس ٹائم سب سے بڑا فتنہ وہ مستورات کے اعتبار سے ہی گھر میں لایا جا رہا ہے، مستورات کی لائن سے ہی لایا جا رہا ہے۔ اس لیے جتنی دین کے اندر مستورات مضبوط ہوں گی، اتنا گھر کے مردوں کا دین اور بچوں کا دین بھی مضبوط ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات بھی نیتیں کرو کہ انشاءاللہ اپنے گھر کے اندر ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں آنے والی جماعتوں کو بھی ٹھہرائیں گے انشاءاللہ۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ آپ حضرات کا اجتماع ابھی پورا نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ فجر میں اس کے بعد نشست ہوگی، اس کے بعد آخری نشست ہوگی اور اس کے بعد بیان ہوگا، جو بھی مشورے سے ہمارا نظام طے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، غمی کو تہیہ کو معاف فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن نے نیتے ارادے کیے ہیں، نیکی ہے، سب کو اپنی راستے کے اندر اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ موت تک اس کام کے اندر لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے عالم کے اندر اللہ دین کے پہنچنے کا ہمیں ذریعہ اور سبب بنائے۔ سبحان اللہ۔